الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ جو درس تھا ہمارا اس میں ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 16 تک تمام کیا تھا۔ آج سے ایک تھوڑی سی ہم چیز کا اضافہ کریں گے اس کے بعد کے درسوں میں، جیسا کہ پہلے جو درس کراچی وغیرہ میں ہوتے ہیں وہاں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ آیات کے جو ہم نے پڑھنی ہوں گی پہلے ان کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان کا ترجمہ اور مختصر وضاحت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی، اور اس کے بعد سے تھوڑی بہت ہماری جو رفتار ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پہلے کی نسبت اسے زیادہ کیا جائے۔ تو ہم آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 24 تک پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 سے ہم ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے سورۃ البقرہ میں متقین کا تذکرہ ہوا، دوسرا تذکرہ ان کے کھلم کھلا مد مقابل جن کو کافرین کہا گیا، اور تیسرا طبقہ کہ جو بظاہر کلمہ پڑھ چکے تھے اور ان کو مسلمان سمجھا جاتا تھا، لیکن
ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ان کی حرکات اور ان کی کیفیت بیان کی گئی، ان کی باتیں بیان کی گئی۔ ان آیات میں اب اللہ تبارک و تعالی مثال کے ذریعے، بلکہ مثالوں کے ذریعے ان کی کیفیت بیان فرماتا ہے کہ ایک منافق کی کیفیت اس زمانے میں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رہنمائی وحی کی شکل میں نازل ہو رہی تھی، اور یہ منافقین اپنے منصوبوں میں لگے ہوئے تھے، تو کیفیت کیا ہوتی تھی؟ بے چینی کی کیفیت، خوف کی کیفیت، راز کھل جانے کا جو خوف ہے اور ڈر ہے، اس میں زندگیاں گزار رہے تھے۔ جب بھی کوئی منصوبہ بناتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی جاتی تھی اور ان کے منصوبے ناکام ہو جاتے تھے۔ آیت نمبر 17، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے ایک آگ جلائی۔ اب آگ جو جلاتا ہے روشنی کے لیے یا بعض اوقات حرارت کے لیے، اگر سردی لگ رہی ہے تو یہاں پر مراد روشنی ہے۔ اور روشنی سے مراد کیا ہے کہ یہ لوگ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے بظاہر بھی کلمہ پڑھا تو ان کو اللہ کے نبی کی محفلیں نصیب تھیں، آتے تھے وہاں پر، رسول اللہ کی باتیں سنا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ انہوں نے جو بظاہر بھی اسلام قبول کیا ہے اس ماحول میں آ گئے ہیں کہ جس میں روشنی ہے۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، تو جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، پہلے جہالت کے اندھیروں میں تھا، اب جب اس ماحول میں آیا تو ماحول کا معنی ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ارد گرد، انوائرمنٹ جو ہوتی ہے انسان کی ارد گرد، جب اس آگ نے اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، اندھیرے دور ہو گئے۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا۔ ماحول روشن ہے، اس کا نور چھین لیا۔ نور چھین لیا کیا مطلب؟ یعنی ان کو اندھا کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ یہ دیکھ نہیں سکتے۔ ایک دفعہ ہے آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن ماحول روشن نہیں ہے، تب بھی نظر نہیں آئے گا، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ ماحول روشن ہے لیکن بندہ اندھا ہے، تب بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اب یہاں پر بھی اگرچہ بظاہر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ماحول اس کا روشن ہو گیا تو اللہ نے اسے اندھا کر دیا، اور اللہ نے اسے ترک کر دیا اندھیروں میں کہ یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن جیسے پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے، آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے اس قاعدے کو کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم یا زیادتی نہیں کرتا، جو خود اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس طرح کی جو آیات ہیں کہ جس میں مثلا اللہ کی طرف نسبت دی گئی، اللہ نے مور لگا دی، اللہ نے نور چھین لیا، یہ اشارے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہدایت و گمراہی کے اٹل قوانین کی طرف، کہ کیسا انتخاب کرنے والے کے لیے اللہ نے اس کا نتیجہ ہدایت رکھا ہے، اور
کیسا انتخاب کرنے والے کے لیے نتیجہ اللہ نے گمراہی رکھا. یہ قانون اللہ نے بنا دیے اور یہ اٹل ہے. سورۃ الانعام میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی رسول پاک سے فرماتا ہے کہ اگر ان کا ایمان نہ لانا اے رسول آپ پر بہت گراں گزر رہا ہے، یعنی آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اگر آپ کے بس میں ہے تو یا زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود کر یا سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ کر کوئی ایسی ان کے لیے معجزہ لے آئے، نشانی لے آئے جس پر یہ ایمان لے آئے. نہیں لائیں گے، کیونکہ ایمان اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے جو اسی راستے سے آئے جو خدا چاہتا ہے، اور وہ ہے خود غور کرنا اور دل سے مائل ہونا، خود سے چاہنا خدا کی طرف آنا. اس کو اللہ توفیق بھی دیتا ہے. اور جو خود سے نہیں چاہتے تو اللہ دیکھیں کیا فرما رہا ہے کہ آپ سے پھر اگر ہو سکتا ہے تو زمین میں سرنگ کھود لیں یا آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی نشانی لے آئیں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پریشانی سے یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا. یہاں پر بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ نے ان کا نور چھین لیا. وجہ کیا ہے؟ وہ دلوں میں ان کے مرض ہے. یہ ارادہ ہی نہیں کرتے رسول اللہ کی محفلوں میں کہ ہم نے ہدایت لینی ہے. جاسوسی کا ارادہ کرتے ہیں، بعد میں جا کے مذاق اڑائیں گے، شکوک و شبہات پیدا کریں گے، اس لیے سنتے ہیں. اور یہ ابدی قانون ہے اللہ کا انسانوں کے بارے میں. آپ نے اگر سوال پوچھا ہے کسی سے جاننے کے لیے تو اس کا نتیجہ اور ہے، اور اگر آپ نے سوال پوچھا ہے اگلے کو چیک کرنے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے یا باتوں کو گھمانے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے، تو نتیجہ بھی اللہ کی طرف سے اسی قسم کا ملتا ہے. ہدایت اس کے لیے ہے جو ہدایت طلب کرے، ضدی کے لیے نہیں ہے. چونکہ وہ ضدی ہے، کہتا میں نے نہیں ماننا. یہ نفسیات ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے جو مسائل تھے جس کی وجہ سے ہدایت ان کے حصے میں نہیں آئی، آج کوئی قانون فرق ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یہ ابدی تا قیامت تک یہی قانون. چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو کسی دین کو نہیں مانتے، اور چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے دین کو مانتے تھے. یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے، مسیحی حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے. کافر جو رسول کا انکار کر رہے تھے اور یہود جو رسول کا انکار کر رہے تھے، دونوں کو اللہ نے کفر کی ڈگری دی. کیونکہ مزاج دونوں کا ایک ہی ہے. ایک دین والے گھر پیدا ہوا ہے، ایک دین والے گھر پیدا نہیں ہوا، لیکن اپنے مزاج کی وجہ سے ایک ہی صف میں شامل. تو ہمیں اپنے بارے میں اگر ہم واقعاً اللہ تبارک و تعالی سے حق کے طلبگار ہیں اور ہدایت کے طلبگار ہیں، تو ہمیں اپنے مزاج میں سے وہ تمام چیزیں نکالنی پڑیں گی جن کو اللہ نے گمراہوں کی علامت قرار دیا. جیسے کہتے تھے ہم جو باپ دادا کو دیکھے ہم تو وہ کریں گے. ہمارے باپ دادا جاہل تھے. آج بھی لوگ کہتے ہیں جب ایک کسی بدعت کے بارے میں اشارہ کیا جائے کہ یہ تو نہیں ہے دین، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ تو جو ہمارے بزرگ تھے، تو پڑھا لکھا ہے، وہ جاہل تھے، ان کو دین نہیں پتا تھا، تم جمعہ 8 دن پڑھ کے آگے. یہ جواب ہوتا ہے. وہ جواب جو اللہ نے فرمایا کہ میرے ہر نبی کو دیا گیا. تو وہ تمام چیزیں قرآن میں دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کا انکار جنہوں نے کیا، نہیں مانی ان کی بات، ان کی کیا نفسیات، کیا صفات، کیا باتیں اللہ نے قرآن میں بتائی، اور ان باتوں سے پھر بندہ دور بھاگے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خالق نے بتایا ہے ایسی باتیں کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی،
اس کا مطلب اگر میں بھی کروں گا میرے مزاج میں بھی ہوگا, مجھے بھی ہدایت نہیں ملے گی. اب اس نے آگ تو جلا لی, اس کا ماحول تو روشن ہو گیا, رسول اللہ کی محفلوں میں جا رہا ہے, لیکن ماحول روشن ہو گیا, یہ اندھا ہو گیا. یہ اندھا کیوں ہے؟ چونکہ یہ قبول نہیں کر رہا. اس کو جو دیکھیں, آنکھوں والا جب دیکھتا ہے, جو دیکھتا ہے اس کا اثر لیتا ہے. یہ جو دیکھ رہا ہے اس کا اثر نہیں لے رہا, یہ جو سن رہا ہے اس کا اثر نہیں لے رہا. اسی لیے اللہ کبھی انہیں اندھے کہتا ہے, کبھی انہیں بہرے کہتا ہے, حالانکہ بظاہر سارے اعضاء ان کے ٹھیک تھے. ماحول, اس آگ نے جب اس کا ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا, اس حال میں کہ یہ لا یبصرون, کچھ نہیں دیکھ سکتے. سبب کیا ہے؟ ان کی اپنی خرابی سبب ہے, اور اس خرابی کی طرف اس کو ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کی زد میں آئے ہیں کہ تیری نیت اگر نہیں ہے ہدایت کی تو تو اس کائنات کی بہترین محفل اور کائنات کے بہترین مربی کے پاس بھی بیٹھا ہو تب بھی تیرے حصے میں ہدایت نہیں آئے گی, اگرچہ وہ مربی بھی تڑپ رہا ہو تجھے ہدایت کرنے کے لیے. جب تک تو خود نہیں مائل ہوتا اور تو خود نہیں تسلیم کرتا, تسلیم کا مزاج پیدا کرتا, تب تک یہ ہدایت تجھے نہیں ملے گی. یہ بڑا واضح بھی ہے اور بڑا خطرناک بھی ہے اس اعتبار سے. آیت نمبر 18 میں ایک اور ان کی کیفیت بیان کر رہے. سمن, بہرے ہیں, بکمن, گونگے, عمیون, اندھے, فہم لا یرجعون, پس یہ پلٹتے ہی نہیں. اچھا, ایک بندہ جو لوگوں سے رابطہ کرتا ہے, کمیونیکیٹ کرتا ہے, وہ دیکھ کر, سن کر یا زبان کے ذریعے, اپنے نفاق کی وجہ سے ان کی حالت ایسے ہے جیسے ایک شخص کسی غلط طرف, کسی گڑھے میں گرنے کے لیے جا رہا ہے, سمجھ رہا ادھر بڑی اچھی چیز ہے اور میں بڑا سمجھدار ہوں, لیکن آگے گڑھا ہے. اب کوئی اس کو پکارے تو یہ سنتا نہیں, ٹھیک ہے. سمن, سنتا نہیں ہے کہ پلٹے. بکمن, بہرے ہیں, سمن بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں. اچھا, ایک یہ ہوتا ہے کہ راستہ نہ پتہ ہو اگر تو انسان کسی سے سوال کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ میں صحیح جا رہا ہوں, میں غلط جا رہا ہوں. یہ گونگے ہیں, یعنی ان کے نفاق نے انہیں گونگا کر دی اس اعتبار سے. عمیون, اندھے ہیں کہ سامنے اگر گڑھا بھی ہے تو ان کو دکھائی نہیں دے رہا. یعنی وہ تمام ذرائع کہ جن کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ گویا کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو اب یہ جدھر جا رہے ہیں, جدھر منہ لگا ہوا ہے ادھر ہی جا رہے ہیں, واپس پلٹتے ہی نہیں. بہت سارے لوگوں کی ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں تو یہی کیفیت ہوتی ہے دین کے بارے میں. اگرچہ بظاہر پیدا اس گھر میں ہوا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فرق نہیں ہے شیعہ ہو یا سنی ہو, لیکن جو دین کی تعلیمات ہیں ان کے اعتبار سے سمن, بکمن, عمیون, صرف دنیا کا بندہ ہے. اور جدھر جا رہا ہے ڈٹا ہوا ہے ادھر ہی چل رہا ہے, وہاں سے اس طرف سے واپس پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا. 19 اور 20 نمبر جو یہ دو آیات ہیں ان میں جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے وہ ان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا. جب بھی وحی اترتی تھی ان کے منصوبے برملا ہو جاتے تھے. خداوند عالم بتاتا تھا منافق یہ کہہ رہے ہیں, منافق یہ کرتے ہیں, منافقوں کی نشانیاں یہ ہیں, تو یہ پھر ان کو شرمندہ ہونا پڑتا تھا, پکڑے جاتے تھے. اسلام کی ترقی اور آیات خدا پروردگار کا نزول, اس ماحول میں یہ کس حالت میں زندگیاں گزار رہے ہیں, یہ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہی تمثیل کی زبان میں بیان فرمایا. آیت نمبر 19, او کصیب من السماء, یا
ایسے کہ جیسے آسمان سے تیز بلندی سے تیز بارش برس رہی ہو، طوفانی بارش۔ نارمل بارش ہو تو بندہ انجوائے کرتا ہے، لیکن اگر اتنی تیز بارش کہ اندھیرا چھا جائے۔ اور کیا اس میں کیسی بارش؟ فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج، رعد کہتے ہیں جو زور سے آواز آتی جیسے بادلوں کی آتی، وبرق، اور بجلی۔ یہ اسلام کی ترقی، آیات قرآن کا نزول، ان کے لیے یہ کیفیت ہے۔ جیسے ایک بندہ بہت تیز طوفانی بارش میں پھنس جائے، جب کبھی زور سے بادلوں کے گرجنے کی آواز آتی ہے اس سے ڈر جاتا ہے، کبھی بجلی کڑکتی ہے، بجلی چمکتی ہے، اس سے ڈر جاتا ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں بجلیوں کی وجہ سے۔ یعنی جب اس بارش میں، اس طوفانی حالت میں بجلی چمکتی ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں، اور جیسے ایک ڈرا ہوا بندہ بہت زور سے آواز آ رہی ہو تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ مثلا ہم اگر نہیں سنیں گے تو مرنے سے بچ جائیں گے، اور اگر زوردار آواز ہمارے کانوں میں پڑے گی تو ہم مر جائیں گے۔ یہ ایک کیفیت ہے، کیفیت ہے کہ جو منافقین پر طاری ہوتی تھی آیات قرآن کے نزول کی وجہ سے، جب ان کے چہروں سے نقابیں الٹ دی جاتی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ کہیں جا نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا۔ محیط، احاطہ آپ سمجھتے ہیں گھیرا ہوا، کہیں نکل نہیں سکتے۔ ان کی کیفیت، اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ منافقین کے لفظ کی جگہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، جو ان کی اصل ان کے لیے لفظ ہے وہ استعمال کیا، یعنی اندر سے اصل میں یہ ایسے۔ آیت نمبر 20، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارتوں کو اچک لے، بالکل ہی اندھے ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک شخص اندھیرے میں بیٹھا ہو اور اچانک بہت تیز روشنی آنکھوں میں پڑے تو اس کی آنکھیں دیکھنا ہی چھوڑ دیتی، کیونکہ اندھیروں کی عادت پڑ چکی ہے، روشنی برداشت نہیں ہوتی۔ یعنی دین اسلام تو روشنی ہے، قرآن تو روشنی ہے، لیکن یہ اندھیرے کی مخلوق ہے، یہ روشنی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ان کی کیفیت ایسی ہے کہ گویا مارے حسد کے یہ ہلاک ہی ہو جائیں گے دیکھ دیکھ کر کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کو اس طرح بیان کیا کہ یہ جو بجلی ہے نزدیک ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے، بصارتوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، اور کیفیت کیا ہے ان کی کہ جب بھی کچھ روشنی ہوتی ہے یہ چل پڑتے ہیں، ان کو راستہ کچھ دکھائی دیتا ہے چل پڑتے ہیں، اور جیسے ہی وہ روشنی ختم ہوتی ہے دوبارہ رک جاتے ہیں۔ یہ کیا کیفیت ہے کہ کبھی کبھی کوئی بات دل پہ اثر کر بھی جاتی ہے، بہت زیادہ، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصیحت جو آئی، اللہ کے نبی نے بیان کی تو وہ اثر کر گئی تو تھوڑی سی منافقت والی فضا کم ہوئی اور دل مائل ہوا ادھر آنے کے لیے، لیکن کچھ دیر کی کیفیت تھی۔ دوبارہ جب اپنے برے دوستوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ پاگل تو نہیں ہو گیا تو بھی ان کی طرح بیوقوف ہونے لگا، جیسے قرآن نے بتایا تھا جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو کبھی کبھار ان کے دل مائل ہوتے بھی ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر وہیں پر رک جاتے ہیں، آگے ہدایت کی طرف، رشد کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتیں اور ان کی بصارتیں چھین لیتا، یعنی مستقل
لیکن چونکہ اس نے دنیا میں ایک مدت تک مہلت دی ہے تو وہ نہیں چھینتا، چاہتا تو مستقل یہ جو جتنی چیزیں جن کے ذریعے جن کو صحیح استعمال کر کے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اگر خدا چاہتا تو یہ سارے وسائل بھی چھین لیتا ان سے، واقعاً آنکھیں چھین لیتا، واقعاً کان چھین لیتا، زبانیں چھین لیتا، عقل چھین لیتا۔ خدا یہ کر سکتا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس نے جو آزمائش کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے اس کے تحت ان کو مہلت دی ہوئی۔ اب یہ اللہ نے انہیں اندھا نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنے اختیار سے وہ کام کر رہے ہیں جس کا نتیجہ اندھا پن۔ یہ خود اپنے اختیار سے ایسے کام کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے چلتے ہیں جیسے بہرے چلتے ہیں، جیسے اندھے چلتے ہیں، جیسے گونگے چلتے ہیں۔ یعنی حق جاننے کے لیے زبان استعمال نہیں کرتے، ویسے زبان چلتی ہے لیکن ہدایت کے لیے زبان، جاننے کے لیے، سوال کرنے کے لیے زبان ان کی نہیں چلتی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 20 تک تینوں گروہوں کا جو بیان تھا وہ تمام ہوا، اور آیت نمبر 21 سے اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے خطاب فرما رہا، مومن بھی، کافر بھی، منافق بھی، جو بھی ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے یا ایہا الناس کا، یہ قرآن میں کئی جگہوں پر آیا کہ جو اس بات کا بھی اعلان ہے کہ قرآن کا پیغام تمام انسانیت کے لیے، یعنی جب دعوت دیتا ہے، دیکھیں ایک ان لوگوں سے خطاب کرتا ہے جو قبول کر چکے ہیں، انہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ ان میں مضبوط ایمان والے بھی ہیں، درمیانے والے بھی ہیں، اور ضعیف ایمان والے بھی ہیں جو بالکل باؤنڈری پہ کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا پروپیگنڈا ہو تو ادھر چلے جاتے، ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ سب کو اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرماتا ہے۔ لیکن بعض جگہوں پر کیا صورتحال ہے کہ تمام انسانیت، جنہوں نے قبول کیا ہے وہ بھی، جنہوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی خاص قوم کے لیے پروجیکٹ نہیں ہے، کسی خاص شہر کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے۔ جیسے خداوند عالم فرماتے ہیں اے یا ایھا الناس، اے انسانوں، کبھی فرماتا ہے یا بنی آدم، اے بنی آدم، آدم کی اولاد۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پر معبود ہونا اور رب ہونا، یعنی توحید عبادت اور توحید ربوبیت، ان کو جوڑا ہوا۔ آپ توجہ کریں، کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگو کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی، یعنی جس کی عبادت ہوتی ہے وہی رب ہوتا ہے، جس کی عبادت ہے وہی رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب؟ اب تعارف، یہ شاید پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا ہو، یہ فارمولہ یاد رکھیں کہ وہ صفات کہ جو اللہ اپنی وحدانیت بتانے کے لیے بیان فرماتا ہے، اپنے تعارف کے لیے بیان فرماتا ہے، اپنی توحید بتانے کے لیے بیان فرماتا ہے، ان صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ یعنی اللہ کہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ پھر بندہ اٹھے اور کہے کہ
کسی اور نے بھی خلق کیا ہے، خلقت میں شریک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں چند چیزوں کو توحید کی علامات کے طور پر لایا جا رہا ہے کہ گویا اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے جس کے اندر یہ خصوصیات ہیں وہ تمہارا معبود ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو اب انہی صفات کو اٹھا کے بندہ کہیں اور کسی میں رکھ دے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اگر آپ آیت میں غور کریں گے، میں نے آپ کو اشارہ کیا، عادت ڈالیں جب آپ گھر میں ہوتے ہیں کہ مثلا جو یہاں پڑھا جا رہا ہے خود سے تدبر، دماغ کو چلانے کی کوشش کریں، تو آہستہ آہستہ انسان قرآن کے مفاہیم کو اور بہتر سے بہتر درک کرتا ہے، چیزوں کو آپس میں لنک کرتا ہے۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، یعنی سب کا خالق ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی مخلوق ہو، کوئی کسی کی مخلوق ہو، چند ہو، خالق ایک ہی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تتقون تم بچ سکو، تقوی سے ہے، تقوی بچنے کو کہتے ہیں۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، مثلا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اصل میں ہوتا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچو یا جہنم کے عذاب سے بچو جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے رکھا ہوا۔ اب یہاں پر لعلکم تتقون کا ترجمہ ڈرنا نہیں کیا جا سکتا کہ تاکہ تم ڈرو، مناسب ترجمہ نہیں ہے، تاکہ تم بچو۔ کس سے بچو؟ جو بھی شرک کے نتائج ہیں دنیا میں اور آخرت میں، ان سے اپنے آپ کو بچ سکو۔ رب خالق جس میں یہ صفات ہوتی ہیں وہ معبود ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز کی طرف توجہ فرما لیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پہلے بھی عرض ہو چکا کہ الفاظ کے جو معانی ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ان کے درجات ہوتے ہیں، کبھی حقیقت اور مجاز ہوتا ہے۔ قرآن مجید خود لفظ خلق کرنے کے لفظ کو استعمال کرتا ہے غیر اللہ کے بارے میں۔ اچھی طرح توجہ فرمائے، قرآن یعنی اللہ خود خلق کے لفظ کو غیر اللہ کے بارے میں، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں استعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس لفظ کے اس جملے میں استعمال کو دیکھیں تو ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خلق کرنا وہ خلق کرنا نہیں ہے جو اللہ کرتا ہے۔ خلق بمعنی عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا، عدم سے یعنی لا شے، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کو استعمال کر کے اس کی شکل چینج کر کے اس کو کسی اور صورت میں ڈھال کے کوئی نئی چیز بن جائے، کچھ بھی نہیں تھا۔ عدم سے چیزوں کو وجود میں لانا، یہ کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا، لہذا قرآن چیلنج کرتا ہے اس معاملے میں، اللہ تبارک و تعالی چیلنج کرتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ نے اسے خلق کیا ہے۔ جنہیں تم خالق سمجھتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا خلق کیا۔ اگر تم کہتے ہو اللہ کے سوا اور بھی خالق ہیں تو انہوں نے کیا خلق کیا ہے مجھے دکھاؤ۔ اتنا ہی کہنا کافی ہے اللہ کا کہ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اب حضرت عیسیٰ والا مسئلہ دیکھیں،
کیا فرمایا؟ بس خود حضرت عیسیٰ کی زبان سے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انی اخلق لکم، کہ میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں من الطین، مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندے کی شکل۔ تو یہ تو آج آپ دیکھ لیں تو آپ کو دکانوں پر پرندے مٹی سے بنے ہوئے اور پتہ نہیں پلاسٹر آف پیرس سے بنے ہوئے اور فلان، وہ نہیں، یہ وہ خلقت نہیں ہے جو اللہ کرتا ہے۔ الفاظ کے استعمالات مختلف ہوتے ہیں۔ مٹی لے کر، گیلی مٹی لے کر اس سے پرندے کی شکل بنانا یہ معجزہ نہیں ہے۔ اگلا جو مسئلہ ہے فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو پھر اللہ کے حکم سے وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا۔ وہاں پہ کیا فرمایا؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی طرف فوراً نسبت دے دی۔ تو یہ جو مختلف استعمالات ہیں بعض الفاظ کے، خود قرآن نے جن کو غیر اللہ کے بارے میں استعمال کیا ہے، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس لفظ کا معنی جو غیر اللہ کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے وہی ہے جو اللہ کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو پھر تو وہ اس معاملے میں اللہ کے برابر آ گئے، جبکہ اللہ کے برابر کسی بھی چیز میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا یہ مطلب ہے، کوئی اس کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کر کے کوئی بات بیان کرے کہ مثلا اس معاملے میں رسول اللہ اللہ جیسے ہیں، یہ باطل ہے۔ اس معاملے میں مولا علی مثلا اللہ جیسے ہیں، جیسے کہ آج کل بیمار ذہن کے لوگ باتیں کرتے ہیں اور قرآن سے دوری کی جو سزا ہے اللہ کی طرف سے، لوگ ان کی باتوں کو قبول بھی کر لیتے ہیں، یہ باطل ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا باطل بھی نہیں ہے، شرک بدترین چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ لے کر آئے گا میں معاف نہیں کروں گا اس کو۔ باقی جو خدا کے قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق جسے چاہے گا مغفرت کر دے گا، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں۔ اور شریک آپ دیکھیں، شریک کسے کہتے ہیں؟ پارٹنر کو۔ پارٹنر کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک چیز ہے، اس میں دو پارٹنر ہیں، ایک پلاٹ ہے، دو پارٹنر ہیں، ایک کہتا ہے میں نے بیچنا ہے، جب تک دوسرا ایگری نہ کرے وہ نہیں بیچ سکتا۔ بینک میں چیک سائن کر کے بیچتا ہے، بینک والے کہتے ہیں دوسرے پارٹنر کا بھی سائن ہوگا اس پر تب چیک آنر کیا جائے گا، ورنہ ہم چیک کیش کرنے سے معذرت خواہ ہیں، آپ جتنے بھی اچھے ہیں، جتنے بھی قابل احترام ہیں، چیک کیش نہیں ہو سکتا آپ کا جب تک کہ دوسرا پارٹنر بیچ میں۔ تو اس طرح کی اللہ کی سلطنت میں، اللہ کی مالکیت میں، اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کے حکم میں کہ اللہ نے حکم صادر کر دیا، ابھی کوئی سائن کرے گا اس کو تب وہ نافذ ہوگا، ایسا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات اور اس کے تمام موجودات کا بلا شریک خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور حاکم بھی ہے، جو مرضی کرے۔ جو بات بھی اس تصور کو دھندلا کر دے اس سے دور بھاگے، چاہے وہ فضائل کے نام پہ بیان کی جائے، وہ فضائل نہیں ہوتے، وہ غلو ہوتا ہے۔ فضائل میں اور غلو میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اے لوگو اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم بچو۔ اب تعارف جاری ہے اللہ کا، ریپیٹ کر دوں پھر تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے کہ وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے
وہ ہوتی وہی ہیں کہ جو یعنی خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ ان صفات والا صرف میں ہوں، ورنہ یونیکنیس تو ڈیفائن ہی نہیں ہوتی اگر ایسی صفات سے کرائی جائے کہ وہ جو اوروں میں بھی موجود ہو۔ ابھی جو کہہ رہے کہ عبادت کرو کس کی؟ ایک تو جو تمہارا رب ہے اس کی، دوسرا جو تمہارا خالق ہے۔ آیت نمبر 22 اور کیا کیا، اور کیا تعارف ہے اللہ کا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ فراش کہتے ہیں بستر کو جس پہ انسان آرام کرتا۔ اب زمین کا بستر ہونا جس پر آرام سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کو اگر ہم ایکسپلین کرنا چاہیں تو ساری زندگیاں بھی بیٹھے رہیں اور ایکسپلین کرتے رہیں، لکھتے رہیں، تب بھی یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ کتنی چیزیں اس دنیا میں، اس ہمارے ماحول میں، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر رکھی گئی ہیں تاکہ زندگی سروائیو کر سکے، انسان یہاں پہ آرام سے زندگیاں گزار سکے۔ تھوڑا سا ان چیزوں میں بیلنس اگر خراب ہو، پوری زندگی انسانوں کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ آج انسان پرانے انسانوں کی نسبت بہت طاقتور ہے، بہت ٹیکنالوجی اس نے اپنی دسترس میں وہ لے آیا ہے، رابطے پوری دنیا میں ایک چھوٹی سی جگہ کی طرح بن گئی ہے آرام سے۔ وہ تصور ہی نہیں رہا کہ دوسرے شہر میں کیا ہو رہا ہے تو بڑی دیر سے خبر آئے گی تو پتہ نہیں چلتا۔ اس ساری ترقی کے باوجود ایک تھوڑی سی تو نہیں ہے، ایک نظر نہ آنے والی چیز، یہی کرونا کا جو وائرس ہے، اس نے اور کچھ نہیں تو یہ بتایا کہ کتنی تمہارے اندر کمزوری ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی تمہاری پوری کی پوری زندگیوں کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، ادھر ادھر کر سکتی ہے۔ اور ابھی تو آپ یعنی ہم شکر کریں کہ اس وائرس کی جو قتل کرنے کی پرسنٹیج ہے وہ کوئی بہت زیادہ ہائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جس طرح سے یہ پھیلا ہے تو یہ تو صفائی کر دیتا، شہروں کے شہر صاف کر دیتا۔ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، بستر بنایا، آکسیجن کو آپ دیکھ لیں، یہ گریویٹیشنل پول کو آپ دیکھ لیں، زمین کے اندر سے جو چیزیں ہمارے کھانے کے لیے نکلتی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، پانی کو آپ دیکھ لیں اور گنتے جائیں، تمام نہیں ہوں گی۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ اب اس آسمان سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں، یاد رکھیے، سما عربی زبان میں بلندی کو کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر سمو سے یہ بنا، اور سمو کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ تو چونکہ جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، نیلا آسمان، وہ بلندی کی طرف ہے، تو عرب اس کو بھی سما کہہ دیتے ہیں۔ اور انہی کے استعمال کے مطابق قرآن مجید میں سما بلندی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور آسمان کے معنی میں جو استعمال ہوا ہے اس آسمان سے مراد یہ نیلا رنگ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، ہم نے آسمانوں کو بنایا، 7 آسمانوں کا ذکر کرتا ہے، اور 7 آسمانوں کے بارے میں قرآن مجید اشارہ کرتا ہے کہ ہر آسمان پر اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں۔ وہ جو پہلا آسمان ہے، جس کو پہلا آسمان کہا جاتا ہے، پہلی بلندی کہ جو جدا کرتی ہے اوپر والے جہان سے، وہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر یہ ساری کائنات ہے، یونیورس ہے، کہ جس کا بھی بہت ہی تھوڑا حصہ جو ہے وہ انسان اس کو صرف جان پایا ہے۔ جہاں تک سفر کرنے کا تعلق ہے، وہ تو ابھی جو قریبی ترین سیارہ مریخ، اس پر بھی جانے کے لیے مثلا پر تولے جا رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، سب سے نچلا آسمان، سب سے نچلی بلندی، نچلی سے کیا مراد ہے؟ تمہارے اعتبار سے جو قریب ترین ہے، اس کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے نکالے، زمین کے اندر سے تمہارے رزق کے طور پر، جنہیں تم کھا سکو، استفادہ کر سکو، اس کی عبادت کرو۔ اب یہ خود بتا رہے کہ یہ کام صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ ان تمام باتوں کو ذکر کر کے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ان دلائل کی وجہ سے جو تمہارے لیے یہ کرتا ہے اس کی عبادت کرو، چونکہ رب ہوتا ہی یہی ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ کہ جو مخلوقات کی تمام ضروریات پوری کرتا ہو، وہ رب ہے۔ اور پھر خالق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، یعنی خلق بھی اس نے کیا، وجود بھی تمہارا اسی کی طرف سے ہے، اور وجود دینے کے بعد اس نے چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ مرو۔ جو کچھ تمہاری زندگیوں کے لیے، زندہ رہنے کے لیے چاہیے تھا، وہ سارا کا سارا بھی وہی دیتا ہے، اور اسی کو رب کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز آ گئی، وہ ہے رازق ہونا، رزاقیت، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پر۔ اب دیکھیے، بہت واضح ہے قرآن مجید، یہ ساری باتیں بتا کر ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ جب ایسا ہے تو پھر اللہ کے لیے مثل قرار نہ دو۔ انداد جمع ہے ند کی، نون دال اور دال پر تشدید۔ ند کہتے ہیں مثل کو، نظیر کو۔ اور اگر آپ عربی لغات میں جا کے اس کا معنی دیکھیں تو ند، مثل بھی عربی کا ہی لفظ ہے، نظیر بھی عربی کا ہی لفظ ہے، تو پھر فرق کیا ہے ند میں اور مثل میں؟ تو وہاں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ند اس مثل کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے جوہر میں شریک ہو، یعنی اس کا جوہر اس کی طرح ہو، یعنی اس کی وہ ذاتی طور پر اس کی طرح ہو۔ پس کسی کو اللہ کی ذات کے اعتبار سے، اس کو کسی کو ذات کے اعتبار سے اللہ جیسا قرار نہ دو، کہ خداوند عالم جیسا ہے، جیسا اللہ کرتا ہے ویسے کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ کے لیے مخصوص ہیں، پس ان معاملات میں کسی کو اللہ جیسا قرار نہ دو۔ آیت واضح ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس قرار نہ دو اللہ کے لیے کوئی اس کا مثل، کوئی مد مقابل، اس کا برابر۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اس بات کا علم بھی رکھتے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم غور کرو گے تو توحید فطری چیز ہے، تو اللہ کے برابر تم کسی کو نہیں پاؤ گے۔ جب نہیں ہے تو پھر ایسے کام، ایسی حرکتیں نہ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 23 اور 24 جو ہیں، یہ قرآن مجید کا ایک ایسا چیلنج ہے کہ جو جس زمانے میں یہ چیلنج دیا گیا، اس زمانے سے لے کر آج تک کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا۔ جنہوں نے کوشش کی کچھ لوگوں نے اس زمانے میں، لیکن جو چیزیں انہوں نے بنائی، ان چیزوں کی وجہ سے وہ خود مذاق بنے، قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور وہ چیلنج کیا ہے؟ اب یہ کفار سے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 23 میں،
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم لوگ شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے، اپنے بندے پر، اپنے غلام پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے۔ اب آپ دیکھیں پورا ماحول مخالفت کا ہے، دشمنی کا ہے، جو کچھ ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں کہ اسلام کی تحریک کو ناکام کیا جائے، اور اس میں ان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ قرآن ہے۔ تو اللہ ان سے کہہ رہا، اور قرآن کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کرتے تھے؟ کہتے تھے یہ خود گھڑا ہے، اس جو کہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس نے خود گھڑا ہے اور اللہ کی طرف نسبت دے دی۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالی چیلنج کر رہا۔ آپ اس چیلنج کے بارے میں جتنا غور کریں گے، بیٹھ کے سوچیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا، تو اتنا زیادہ انسان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ایسی چیزوں میں سے اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو ایک سورت لے آؤ، من مثلہ، اس کی مثل سے، مثل ہی، اس کی مثل یعنی قرآن کی مثل سے، مراد یہ ہے کہ اس جیسی ایک سورت لے آؤ، اور اس کام کے لیے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، شہداء جمع ہے شہید کی، اور شہید کہتے ہیں جو حاضر ہو، موجود ہو، جتنے لوگ موجود ہیں تمہارے پاس سب کو دعوت دے لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم کہہ رہے ہو نا یہ خود گھڑا انہوں نے، تو تم سارے اپنے پڑھے لکھے جو کچھ بھی تمہیں اپنی زبان پر اتنا فخر ہے، تو یہ تو کافی صورتیں ہیں نا اس میں، تم ایک صورت اس کے مقابلے میں بنا کر لے آؤ۔ یاد رکھیے عربوں کے پاس اپنی زبان پر فخر کے سوا کچھ نہیں تھا، اس پر ان کو تھا کہ عرب یعنی بولنے والا، عجم یعنی گونگا، اپنی زبان پر اتنا فخر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس پر تمہیں فخر ہے، جس کے تم چیمپئن سمجھتے ہو دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں خود کو، ہم نے اسی میں ایک کلام نازل کیا ہے، تو اگر یہ اللہ کا نہیں ہے تو پھر تم تو زیادہ سے ہو، تم لے آؤ۔ ایک اور بات، اس بات کی حکمت کہ اللہ نے اپنے رسول کو کسی انسان کے پاس پڑھنے نہیں دیا، رسول اللہ کسی کے پاس نہیں پڑھے، اور یہ بات مکے والوں کو اچھی طرح پتہ تھی۔ مکہ بالکل ایک اس وقت کا شہر تھا، لیکن آج کے گاؤں اس شہر جتنے ہوتے، اور رسول اللہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ سب جانتے تھے، سب نے رسول اللہ کو بچپن سے لے کر اور یہ 40 سال کی عمر پہنچنے تک رسول اللہ کو سب اچھی طرح جانتے تھے، اور وہ رسول اللہ کو امی کہتے تھے، یعنی ان پڑھ۔ کیوں ان پڑھ کہتے تھے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ پڑھا لکھا بندہ اگر کوئی کام کرے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پڑھا لکھا بندہ ہے، لیکن اگر وہ بندہ کہ جس کے بارے میں سب کو یہی ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتا، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس نے کسی سے نہیں پڑھا، وہ ایک ایسا کام اس سے ظاہر ہو کہ سارے پڑھے لکھے بھی عاجز آ جائیں اس جیسا کام کرنے سے، تو یہ لوگوں کی جلب توجہ کے لیے اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ ایک پڑھے لکھے بھی جو کام نہیں کر پا رہے، وہ ایک ایسے بندے سے آ رہا ہے کہ جس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔ اور یہ قرآن کے یعنی یہ بات لوگوں کو یہ کہتی تھی کہ یہ ان کا کلام نہیں بلکہ
اللہ کا کلام، یہ بشر کا کلام نہیں بلکہ خالق بشر کا کلام۔ تو تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس چیلنج پر کوشش کی، ظاہر ہے کہ جو مخالف تھے اور بدترین مخالف تھے انہوں نے پورا زور لگایا ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس گئے ہوں گے کہ لکھو 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 اس جیسی کوئی چیز بناؤ۔ تو جن لوگوں نے کچھ چیزیں بنانے کی کوشش بھی کی قرآن کی صورتوں کو کاپی کرنے کی، ان کا مذاق بن گیا کہ یہ تم نے کیا جہالت پر مبنی چیزیں بنا دی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس بات میں سچے ہو؟ کہ یہ اس کا اپنا کلام ہے، یہ بشر کا کلام ہے، تو پھر تم بھی تو بشر ہو اور یہ تو کسی کے پاس پڑھا بھی نہیں ہے جو یہ کلام بول رہا ہے، تو تم تو بڑے پڑھے لکھے بھی، اور جتنے پڑھے لکھے اور چاہو لے آؤ، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نہ کر سکو، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اس جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ابداً کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہ اور زیادہ اس چیلنج کو پاورفل بنا رہا ہے اور سامنے والوں کو اور غصہ چڑھا رہا ہے۔ مطلب ایک بندہ آئے، فرض کریں پہلوان، رنگ میں اترے، میدان میں اترے، اور بیٹھے وہ لوگ ہوں جو اپنے آپ کو بہت پہلوان سمجھتے ہوں، اور وہ ان سب کو چیلنج کرے کہ تم میں سے جس میں ہمت ہے مجھے ہرانے کی اتر آؤ۔ جو سن رہے ہو وہ بھی اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتے ہو، اور وہ کہے کہ سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ، تو اور غصہ آئے گا، ہماری بےزتی کر رہا ہے۔ اور پھر وہ کہے کہ تم مجھے ہرا ہی نہیں سکتے، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تم مجھے ہرا سکو، تو یہ اور غصہ دلانے والی بات ہے۔ سب کی بےزتی، جو ہم پہلوان ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو مرضی آ جائے، تم سارے اکٹھے آ جاؤ، مجھے نہیں ہرا سکتے، تو پھر ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالیں، اس چیلنج کا جواب دیں۔ لیکن یہ بھی قرآن کی صداقت پر، اور یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تبھی اتنے اعتماد سے خداوند عالم نے فرمایا کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ اگر نہ کر سکو، اور میں بتا رہا ہوں کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، جب ایسا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایک دفعہ ہے آگ میں کسی کو جلایا جانا، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ ہے آگ کو اس سے جلایا جانا۔ اب یہ بھی گویا کہ خداوند عالم کے ساتھ شریک قرار دینے والے ان کو کہا جا رہا ہے، چونکہ حجارہ اس کا ایندھن، الناس والحجارہ، لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ یا پتھروں سے مراد علماء نے لکھا، مفسرین، اور یہ وہ پتھر ہیں جن کو یہ پوجا کرتے تھے، یعنی عابد اور معبود دونوں اس آگ کا ایندھن ہوں گے، کہ جو آگ جو ہے وہ، یعنی اس آگ کو جلانے والے بھی ہوں گے اور اس آگ میں جلنے والے بھی یہ لوگ ہوں گے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ آگ جان بوجھ کر بات نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے نسبتاً زیادہ پڑھا، آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 24 تک خداوند عالم نے مہلت دی اور توفیق دی۔ تو جو آئندہ سیٹرڈے ہے اس میں آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک